ہوتے دیکھیں یا کسی طرح سے یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے تب نجس ہوگی۔ دوسرا طریقہ، دو عادل گواہی دیں کہ فلاں چیز نجس ہے۔ ہاں یہ پڑا ہے، عادل ہی ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ یقین کر سکیں۔ ایک عادل کی گواہی کافی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز نجس ہے تو کہہ رہے ہیں گواہی کافی نہیں ہے، گرچہ بہتر ہے یہاں پر اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے ایک کے کہنے سے نہیں تو بہتر ہے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ اگر ایک ہی عادل کی گواہی سے یقین حاصل ہو جائے تو پھر اس یقین پر عمل کیا جائے اور اسے نجس سمجھا جائے، یعنی سارا تعلق کیسے؟ یقین سے۔ تیسری چیز، جس شخص کے قبضے میں وہ چیز ہو وہ کہے کہ یہ نجس ہے، خواہ وہ مالک ہو یا کرایہ دار ہو، اس چیز کو کسی سے مانگا ہو یا اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی ہو، جس کے قبضے میں وہ چیز ہے اس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص ہے مثلا حتی وہ کافر ہی ہے، وہ کہہ رہا کہ یہ چیز نجس ہے اور آپ کو اس کے کہنے پہ یقین ہو رہا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز کیا ہے؟ نجس ہے، عادل نہیں پھر بھی۔ اچھا، جو چیز پہلے سے نجس تھی اس کی طہارت معلوم کرنے کے بھی تین طریقے ہیں، بس یہ آخری بات ہے اور تمام ہے۔ جو چیز پہلے سے نجس تھی اس کی طہارت معلوم کرنے کے بھی تین طریقے۔ پہلے ذاتن، یہ چیز نجس تھی مثلا، یعنی اسے پاک ہوتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا کسی طرح یقین ہو جائے کہ یہ پاک ہو گئی۔ اچھا، دوسرے، دو عادل گواہی دیں کہ فلاں چیز پاک ہے تب بھی وہ پاک ہے۔ تیسرے، جس کے قبضے میں وہ چیز ہے وہ کہے کہ یہ پاک ہے۔ اچھا، دو مسئلے اور، اگر کسی چیز کے نجس ہو جانے کا ہمیں پہلے سے علم ہو اور بعد میں اس کے پاک ہو جانے کا شک یا گمان پیدا ہو جائے تب بھی وہ چیز نجس ہی رہے گی، سمجھ گئے؟ پاک ہو جانے کا یہاں پہ شک یا گمان ہے تو یہاں پہ شک و گمان سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ چیز مثلا برتن یا فرش وغیرہ کسی بالغ مسلمان یا طہارت و نجاست کی سمجھ رکھنے والے بچے کے ہاتھ میں ہوں اور اتنے عرصے ہماری آنکھوں سے گزر رہے جس میں اس کے ذریعے اس چیز کے پاک کر لیے جانے کا امکان ہو تو اس چیز کو پاک قرار دے سکتے ہیں۔ مثلا پہلے نجس تھی، کسی شخص کے پاس آ گئی دوسرے کے، اب ایک ٹائم بدل گیا ہے تو اب ہم یہ سمجھ بھائی یہ اس ٹائم نجس تھی، نہیں، مسلمان ہے جس کے لیے استعمال کرے گا تو لہذا اسے پاک سمجھے گا۔ اگر کسی شخص کے متعلق شخص ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کافر تو اس سے کھانے پینے کی چیزیں یا دوسری چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اگر شخص ہے سامنے اس کے بارے میں شک ہوئے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان تو فرما رہے ہیں کہ اس سے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہیں چاہے وہ خشک ہوں یا تازہ۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہنچ جائیں، اب یہاں پہ ویسے یقین کا ہی معاملہ ہے کہ مطلب ایک جگہ پہنچ گئے وہاں پہ اپنی ہے ہی نہیں کوئی دکان، آپ کو علم ہے کوئی ایک طرح کا کہ یہاں پہ کسی طرح میں یہ بات وہاں پہ ہوئی علم آدمی کو صحیح تشخیص نہ دے سکے کہ یہ مسلمان ہے، مطلب جس جگہ کا علم ہے کہ مطلب یہاں پہ کوئی ہے ہی نہ بیچنے والا تو وہاں ظاہر سی بات علم ہے کہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ان چیزوں کو پاک ہی سمجھا جائے گا، چھان بین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ کھانے پینے کی جن چیزوں میں گوشت یا چربی وغیرہ کا استعمال ہوا ہو ان کا کھانا تبھی حلال ہوگا جب انہیں مسلمان سے ملے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں کھانے پینے کے بعد، دو چیزیں ہیں، ایک چیز کیا ہے؟ عام تر چیز، کشتی تو بات ہی ختم ہے، ایک چیز گوشت والی چیز۔ گوشت اس سے بننے والی تمام چیزوں کے لیے شرط ہے کہ وہ آپ مسلمان نے بنائی ہو، اور غیر گوشت کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ چھان بین کریں، لیکن میں نے ابھی بتایا ہے جب ایسا بازار ہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہاں پہ دکان ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ تو آپ کو کوئی خود یہ علم ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں کا آپ شک ہوگا 50 لوگ ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں کہ یہاں پہ یہ دکان ہے نہیں تو اب آپ اس سے پوچھیں گے، گرچہ یہ ان کا فتویٰ مگر پھر بھی اگر کوئی اور احتیاط کرنا چاہے تو اپنے نوجوان سے پوچھ سکتا ہے۔ صلوات محمد